اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الروم آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 19 یعنی رکوع نمبر 1 اور 2 ان کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ العنکبوت کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اس سورہ میں دو چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا تھا، ایک جو زندگی کی مختلف طرزیں ہیں اور دوسرا غور و فکر کی دعوت۔ بنیادی طور پہ زندگی کی دو ہی طرزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب کی رائے عمل، اس کی ذات پر کامل یقین اور اس کی رضا کے اصول کی مسلسل جدوجہد، اور دوسری جو رائے عمل ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی کا بسر کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اس سورہ العنکبوت میں بہت خصوصی طور پر بیان فرمائی گئی تھی وہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور یہ کائنات اس خالق اور مالک کے حقیقی کی صفات کی مظہر ہے۔ نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانا جا سکتا ہے، کائناتی فارمولے معلوم کیے جا سکتے ہیں اور اس کائنات کے رب کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں موجود سب لوگوں کو دی ہے، تو جو بھی تفکر کی راہ اپنائے گا وہ انشاءاللہ کامیابیاں ہی سمیٹے گا۔ تو آئیے آج چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف، اور اس کے انشاءاللہ آج ہم پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو اس سورہ کے نام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جو ہیں وہ دے دوں۔ سورہ کا نام ہے الروم۔ روم یا بازنطائن بھی کہا جاتا تھا، یعنی رومی بادشاہت۔ اس سے مراد جو ایک اٹلی کا شہر روم ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رومن ایمپائر۔ تو روم عیسائیوں کی سب سے بڑی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور اسی نام سے یہ جو سلطنت ہے یہ جانی جاتی تھی۔ سن 600 عیسوی کے شروع میں ایرانی جو کہ آتش پرست تھے، آپ مشرق بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں رومیوں کو لگاتار شکستیں ہوئیں، اور ان شکستوں کا سلسلہ جو ہے وہ 610 عیسوی تک جاری رہا۔ اور اس کا دوسرا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ رومی اہل کتاب تھے، آپ کہہ سکتے ہیں موسٹلی عیسائی رومی اہل کتاب تھے، جبکہ ایرانی جو ہیں وہ آتش پرست تھے یا مشرک تھے، اور مشرکین عرب جو ہیں وہ ایرانیوں کو ایک قسم کا اپنا حلیف سمجھتے تھے اور روم والوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مکہ والوں کو یا مشرکین جو ہیں انہیں اپنی بڑائی کے کئی پہلو اس میں نظر آنا شروع ہو گئے، اور اس واقعے کو بڑے فخری انداز میں بیان کرتے تھے، اور وہ ایرانیوں کے سامنے رومیوں کے مغلوب ہونے کو حق کی شکست کے معنی ایون دینے یہ لگ گئے تھے۔ اور اس تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی مغلوب ہو گئے، وہ جو روما کی سلطنت تھی، جو رومن امپائر تھی، وہ مغلوب ہو گئی، فی ادنی الارض، ساتھ کی سرزمین میں یا قریب کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس مغلوبیت کے بعد ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ اب قرآن کریم نے عین اس وقت جب کہ رومی شکست پر شکست کھا کر انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے اور بظاہر ان کے غالب آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس بات کا اعلان کر دیا کہ کچھ ہی عرصے میں رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں،
गिनती के चंद सालों में। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, अमर तो अल्लाह ताला का ही है, पहले भी और बाद में भी। व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, और उस दिन खुशी होगी मोमिनों को। तो जिस तरीके से अल्लाह करीम ने ये हुक्म फरमाया था, तो चांदी सालों में यानी कि 624 ईस्वी में हरकल जो कि बादशाह था रोमन एम्पायर का, उसने ईरान पे हमला करके ना तो सिर्फ अपने मफतूआ इलाके वापस लिए, बल्कि वो ईरान के अंदर तक घुस के जो उनके सबसे जो कदीम आतशकदा था उसने उसको भी तबाह कर दिया। अब फिर गौर करने की बात यह है, लिल अम्र, अल्लाह का अमर। तो जब अल्लाह का अमर हो जाता है तो असबाब उसके मुताबिक बनते जाते हैं। हालांकि जो मुशरिकीन अरब हैं वो रूमियों के गालिब आने का तो सोच भी नहीं सकते थे, और ना ही मैदान बदर में वो अपनी शिकस्त का तसव्वुर कर सकते थे कि 2 साल पहले जो लोग इतनी बेइंतहा सामानी की हालत में छोड़ के मक्के को मदीना चले गए हैं और थोड़े से हैं, अगर उनके साथ लड़ाई हुई तो वो भी हमारे ऊपर गालिब आ सकते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है, जब अल्लाह ताला की नुसरत साथ होती है तो उसके मुकाबले कोई सामान हरब और कोई तदबीर कारगर नहीं होती। बेनसरिल्लाह, अल्लाह की नुसरत से, यंसुरु मन यशाओ, नुसरत फरमाता है जो उससे नुसरत चाहता है। वह हुवल अज़ीज़ुर रहीम, वही तो है इज़्ज़त वाला, रहम फरमाने वाला। अब इस आयत पे जब आप तफक्कर करते हैं तो नुसरत का एक अमली पहलू सामने आता है। नुसरत का एक अमली पहलू जो है वो सामने आता है कि नुसरत के से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आप दुआ करके तो बैठ जाएं। आप दुआ भी करें और साथ जो काम करने का अल्लाह करीम ने आपको हुक्म दे रखा है आप उस पर भी लगे रहें। जैसे मैदान बदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मौजूद थे, बाकी मुसलमान भी मौजूद थे, सामने 3 गुना लश्कर था, तो आप सिर्फ दुआओं पे नहीं बैठ गए थे, दुआएं भी की और अमली तौर पे सारे मुसलमानों ने जिस हद तक किसी हो सकता था बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो अल्लाह करीम ने भी नुसरत फरमाई और मुसलमानों को उसमें फतह हो। एक दूसरा पहलू जो इन आयात के ऊपर गौर करने का आपने कि रूमी मगलूब हो गए, फिर चंद सालों बाद वो गालिब आ जाएंगे, तो ये जो गालिब और मगलूब का चक्कर है ये ज़िंदगी भर जारी रहता है। क्योंकि अगर आप अपने आप पे गौर करेंगे तो नफ्स के साथ एक गालिब मगलूब का चक्कर जो है वो चलता रहता है। तो जब आपके अमाल अनअमता अलैहिम वाले होते हैं तो आप अपने नफ्स पे गालिब होते हैं, और जब आपके अमाल जो हैं वो मग़ज़ूब अलैहिम वाले होते हैं तो आप अपने नफ्स से मगलूब हो चुके होते हैं। कि एक अल्लाह वाले ने इस बात को कुछ इस तरीके से बयान किया है, न चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूँ हाथ पाँव भी ढीले ना डाले। ये कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी मैं दबा लूँ। वादल्लाह, वादा है अल्लाह का। क्या वादा है अल्लाह का? जो अपनी मदद आप करेंगे अल्लाह उनकी मदद करेगा। वादल्लाह, वादा है अल्लाह का। ला युखलिफुल्लाहुल वादहु, अल्लाह ताला तो खिलाफ नहीं करता अपने वादे के। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म है इस हकीकत से, अक्सर लोग ला इल्म है। अब रूमियों ने, अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो वादे की बात हो रही है, रूमियों ने जिस साल ईरानियों को शिकस्त दी थी ये था सन 2 हिजरी, और इसी साल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बदर के मैदान में मुखालिफिन इस्लाम पे फतह दी थी और अपनी नुसरत का वादा पूरा फरमाया था।
اب نصرت کا میں عملی پہلو دوبارہ دہرانا بھی چاہتا ہوں، کیونکہ اسی آیت سے ہمیں اس کا سبق مل رہا ہے، اس کا عملی پہلو کہ نصرت صرف دعائیں مانگنے کا نام نہیں ہے، صرف دعائیں مانگنے سے نصرت نہیں ملتی۔ اس کا عملی پہلو جو ہے، جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں، جن کاموں کا اللہ کریم نے حکم دے رکھا ہے، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال نہیں ہوگی، جس کا ایک پریکٹیکل مینیفسٹیشن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود بدر کے میدان میں موجود ہونا، سب مسلمانوں کا دعائیں بھی کرنا اور دشمن کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کرنا بھی موجود ہے۔ دوسری بات جو ہے یہاں پہ ایک علم اور لا علم، اس پہ بھی ذرا توقع کیجیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جو بے علم ہیں ان کے بارے میں کہا جائے یعلمون ظاہرا، کہ وہ تو رکھتے ہیں ظاہری علم، من الحیات الدنیا، حیات دنیا کا، وہم عن الآخرات ہم غافلون، اور آخرت کے بارے میں وہ غافل ہیں۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ علم والے تو ہمیشہ حق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جبکہ ظاہری اسباب کی بنیاد پہ بات کرنا اور آخرت سے غفلت برتنا ٹوٹل بے علمی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے آپ کے اوپر تفکر نہیں کرتے، کو اپنے اندر نہیں جھانکتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ خلق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، وما بینہما الا بالحق، اور جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے حق کے ساتھ، ہر طرح کی مخلوقات، ہر ایک چیز کو بنایا ہے، واجل مسمى، اور ایک اجل مسمى مقرر فرما دی ہے۔ اجل مسمى کیا ہے؟ ایک لیڈ ڈاؤن ٹرم، ایک لیڈ ڈاؤن میعاد، ایک مہلت۔ جب آپ اپنے اوپر غور کریں گے اور آپ دوسری مخلوقات کو دیکھیں گے تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ رب کریم کی نشانیاں کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، ہر شے با مقصد ہے، اور ہر شے جو جو کام اس کو اسائن کیا گیا ہے وہ اسی میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس پہ غور کرنے سے پھر ہمیں بھی اپنا مقصد حیات جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے، جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت آپ کو دیا گیا ہے، اور جس پہ مکمل ہونے پہ ہمیں پھر اپنے رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر یہ یقین ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے گا تو لازماً اس کا اثر ہمارے اعمال میں نظر آئے گا اور بندگی کا حق ادا ہوگا۔ اب اسی کا اگلا حصہ دیکھیے اس آیت کا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا سیر نہیں کی انہوں نے زمین؟ جو ایسے لوگ جو اللہ سے ملاقات کے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہیں، اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین کی؟ اب الارض کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، اس کا معنی ایک معاشرت بھی ہوتا ہے، اس کا ایک معنی سویلائزیشن بھی ہے، تمدن بھی ہے۔ اب یہ آیت کا تھوڑا سا ایسا ملا کے پھر اسی بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا، تو دیکھتے، انہیں دیکھنے کو جو ملتا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسی عاقبت ہوئی تھی، کیا انجام ہوا تھا ان سے پہلوں کا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ تو کہیں زیادہ تھے ان سے زیادہ قوت میں، جسمانی اور ذہنی قوتیں ان کی ان سے کہیں زیادہ تھیں۔ وآثاروا الارض، اور انہوں نے خوب ادھیڑا اس زمین کو خوب آباد کیا، اس زمین کو خوب ایکسپلور کیا۔ وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس کو اس حد تک آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد نہیں کیا۔
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول ایک روشن دلیلیں لے کے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیاروں کو بھیجا. جب اللہ نے یہ ساری مشینری بنائی ہے تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اللہ نے مینولز دے کے بھیجے، اور اس مینول کو پریکٹیکلی آپریٹ کرنے کے لیے، اس مینول کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے ان احکامات پہ عملی طور پہ عمل کر کے دکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ احکامات ناقابل عمل تھے. اب چلتے ہیں الارض کی طرف کہ یہاں جو سیر کا کہا جا رہا ہے تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ الارض کا ایک معنی معاشرہ بھی ہوتا ہے، سویلائزیشن، تمدن بھی ہوتا ہے. یہ جا بجا جگہ جگہ زمین میں آثار قدیمہ بھی پھیلے ہوئے ہیں، مختلف آبادیاں بھی ہیں. ان میں پرانی تہذیبوں کی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں گے، اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں گے تو ان لوگوں کے رسم و رواج، ان کے عقائد، ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں اور ان کی ترقی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب صرف اتنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک تقابلی جائزہ لینا ہے. ان کے حالات کا اپنے حالات کے ساتھ ذرا مقابلہ کریں، ان کی صلاحیتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو کمپیئر کریں، ان کی کارکردگی، ان کی طرز زندگی کا اپنی کے ساتھ موازنہ کریں، اور یہ جان لیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. جو آج سے 1000 سال پہلے اگر کسی عمل کی کوئی سزا تھی تو آج بھی وہی ہے. 2000 سال پہلے کا جو قانون تھا آج بھی اسی طریقے سے ہے، اور آج بھی اگر کوئی ویسا کرے گا تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، تو یہ جن لوگ ہیں، یہ جو پیچھے جن کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے، جو ان کے رسول ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اپنی قوت، اپنی عقل سمجھ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہے، رسولوں کی بات کو جھٹلایا اور ظلم کرتے رہے. اب ایسے لوگوں کا کیا ہوا؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، تو پھر ان کا انجام ہو گیا بہت برا، جنہوں نے کی تھی برائیاں. تو برائیاں کرنے، یہ جیسے کہتے ہیں بھائی برے کام کا برا نتیجہ، تو جو انہوں نے برائیاں کی تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، اب یہ ریزن کیا تھی؟ کذبوا بآیات اللہ، جٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو، تکذیب کرتے تھے اللہ کی آیتوں کی. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے ساتھ استہزاء، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب اللہ کی آیات کا جو انکار اور حق کا مذاق اڑانا عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے. سورہ یونس آیت نمبر جو 29 ہے، اس میں ارشاد ہے انہوں نے تکذیب کی جس کا علم نے احاطہ نہ کر پائے، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا. اسی طرح جٹلایا تھا ان سے پہلو نے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. اب سے اگلی آیت جو ہے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ابتداءً خلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ابتداءً خلق فرمایا ہے. ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا ہے. ثم الیہ ترجعون، تو پھر اسی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے، اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہوگی. اب جس نے پہلی دفعہ بنایا ہو تو کیا اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ اسی کی طرف سے آنا ہے اور اسی کی طرف ہی جانا ہے. اب اگر واپسی کا ہمیں یقین ہوگا، اگر ہمیں اس واپسی کا یقین ہو تو پھر آدمی من مانیاں کرنے سے رک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اسے غنیمت جانے گا، اور اپنا سارا وقت
اللہ کی رضا کے حصول میں لگا دے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو جس دن قائم ہوگی وہ ساعت، جب وہ گھڑی آ پہنچے گی۔ پیچھے بات ہو رہی تھی نا اجل مسمہ والی، اب ایک ایکسپائری ٹائم آ گیا ہے، کلاک تو یہ الٹا چل رہا ہے، اب وہ گھڑی آ پہنچی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی وہ ساعت، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو بے آس ہو جائیں گے مجرم۔ مجرم کون ہے؟ جن کے اوپر الزام ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مجرم ہیں، وہ ملزم نہیں، مجرم ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوگا ان کے شریکوں میں سے کوئی شفاعت کرنے والا، ان کی کوئی سفارش کرنے والا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے انکاری۔ اب اسی ساتھ کا اشارہ پچھلی آیات میں آ رہا تھا۔ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک پارٹ آف ٹائم، اے مومنٹ، اور بعض کا اس کا انگلش میں ترجمہ آر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں وقت کا کچھ حصہ، جب بعض کا تراجم میں ایک گھڑی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، پارٹیکولر مومنٹ۔ دوسرا لفظ آیا تھا یبلسو، اس کا روٹ ورڈ ہے بلس، بے لام سین، مایوس ہو جانا، جسے ڈسپائر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی وجہ سے خاموش ہو جانا، اسے بھی آپ یہ کہا جاتا ہے کہ بولتی بند ہو جائے گی۔ جب منکرین حق پہ اصل حقیقت واضح ہوگی تو آپ پھر اپنی ساری غلطیاں، کوتاہیاں، اپنے غلط کام یاد آ جائیں گے، اور اب آگے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ ایسی غلطی کوتاہیوں کا انجام کیا ہونا ہے، تو پھر مایوسی چھا جائے گی۔ اور خاص طور پہ جب کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، بھئی مجرم کی سفارش کون کرے جس پہ آلریڈی مقدمہ چل کے تو جرم ثابت ہو گیا ہے؟ کہ شفاعت کا حق تو اسے دیا جاتا ہے جو اللہ کریم کی بات کرتا ہے۔ شفاعت کا حق اللہ کریم اسے دیتے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے، اسے نہیں دیا جاتا جو اپنی بات کرے یا اپنی ذات کے لیے بات کرے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس وقت قائم ہوگی وہ ساتھ تو اس دن وہ ہو جائیں گے متفرق۔ متفرق کیا ہو گئے؟ حق کو ماننے والے الگ اور حق کو نہ ماننے والے الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر جو لوگ ایمان لائے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیا، جو زبان سے کہا وہ کر کے دکھایا۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، تو وہ ہوں گے ایک مرغزار میں خوش باش کیے ہوئے۔ روضہ، رے واو زواد، اسے آپ سبزہ زار بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ باغیچہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں میڈو، گارڈن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن گارڈن کے لحاظ سے آپ کہیں گے جنت کا ترجمہ گارڈن ہوتا ہے، باغ، تو یہ چھوٹا باغ، باغیچہ اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لفظ آیا یحبرون، یحبرون کا روٹ ورڈ ہے حبر، ہے بے رے، جس کو خوش کر دیا جائے، who are made happy، کہ ان کو خوش کر دیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو اچھے طریقے سے رکھا جائے گا۔ تو ایک پارٹی کی بات ہوگی، بھئی متفرق ہونا ہے، تو ایک پارٹی وہ تھی جنہوں نے اچھے کام کیے، اب دوسری پارٹی کا ذکر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کیا تھا کفر، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور تکذیب کی تھی ہمارے آیات کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہی ہیں عذاب میں حاضر کیے ہوئے، تو پھر ان کو عذاب میں، تکلیف میں، سزا میں رکھا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، سبحان اللہ، فسبحان اللہ، تو تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، ہینا تم سونا، جب ہوتی ہے تم سونا، جب ہوتی ہے شام، جب ہوتی ہے رات کی شروعات، وحین تصبحون، اور جب شروعات ہوتی ہیں دن کی،
تو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اسے یاد رکھو، جو اس نے احکامات دیے ان کے اوپر عمل کیے جاؤ، جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو وہ کام کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی حمد ہے آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، وَعِشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، دوپہر کو بھی اور جب آ جائے تم پہ وقت ظہر۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی ہے جو ستائش کے لائق ہے، اس کی حمد ہے، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، زور ہو یا عصر، مغرب ہو یا عشاء، پہلا پیر ہو یا پچھلا پیر، غرض ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر حالت میں اسی کی حمد ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رحمان الرحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور احیا کرتا ہے زمین کا بعد اس کی موت کے، احیا کرتا ہے الارض کا بعد اس کی موت کے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طریقے سے تم بھی نکالے جاؤ گے، اسی طریقے سے تمہارا بھی نکلنا ہوگا۔ پیچھے آیا تھا نا کہ اللہ ہی ابتداً تخلیق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی دورائی کرتا ہے، جو عید، یہ ہے جو عید کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ جو حیات و ممات کا کھیل ہے یہ اسی اللہ کریم کا ہی بنایا ہوا ہے اور اسی کا جاری رکھا ہوا ہے، اور ہر شے اسی کو معلوم ہے۔ تو جس طریقے سے زمین مرتی ہے پھر جی اٹھتی ہے، بھئی زمین کا اٹھنا تھا پانی کے ساتھ، کہ زمین خشک پڑی ہوئی ہے، بنجر ہے، بارش ہوئی، کاشتکاری ہوئی، فصل کٹی، اب ایک دفعہ وہ پورا اس نے جب ٹرم ہو گئی، فصل کٹ گئی، دوبارہ خشک ہو گئی، دوبارہ ہل چلاتے ہیں، دوبارہ پانی لگاتے ہیں، دوبارہ فصل۔ تو یہ پروسیس احیا، کہ ایک دفعہ زندہ ہوئی، پھر مردہ ہوئی، پھر زندہ ہوئی، پھر مردہ ہوئی، یہی جو سائیکل ہے یہ ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا نکلنا بھی اسی طریقے سے ہو۔ اب اس کے ساتھ آج کے ہمارے 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ تو جو آج کے 2 رکوع میں جو خاص باتیں تھیں، اپنی ذات اور اس کائنات میں ہر سو اللہ کریم کی نشانیوں پر تفکر کر کے ہمیں اپنے مقصد حیات کو جاننا ہے، اور یہ جانا جا سکتا ہے، اور پھر اسے پانے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد جو ہے یہ شرط۔ اب زمین میں جو سیر کی تاکید کی گئی ہے اس کی ایک حکمت، وہ تقابلی جائزہ ہے جس کی مدد سے آدمی اپنے سے پہلوں کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں، طرز معاشرت، عقائد اور اعمال اور سائنسی ترقی کے جو احوال ہیں وہ جان کر اسے اپنے حال اور اپنے مستقبل کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ اس سے اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اس کا جو عملی پہلو ہے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینے پر جو کامل یقین ہے، اگر یقین کامل ہوگا تو پھر برائیوں اور معصیتوں سے باز رکھے گا، اور اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے سے روک رہی ہے؟ کیونکہ جس قول پہ عمل شاہد نہ ہو پھر وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد حیات اپنے اللہ کریم کو پہچان کر اس کا حق بندگی ادا کرنا ہے، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور اس پہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔